سانحہ 12 مئی کراچی والے سب اس سانحے کو یاد بھی کرتے ہوں گے جہاں پر خون کی ہولی کھیلی گئی تھی کراچی میں. عام ایم کیو ایم پر لگا تھا، یعنی کہ اس وقت کی ایم کیو ایم جسمانی ایم کیو ایم الطاف حسین بھی شامل تھے. مقدمے کا آج عدالت نے فیصلہ جاری کرنے میں بانی ایم کیو ایم کا بھی ذکر ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ممتاز جمالی. اپنے یوٹیوب چینل 4 نیوز آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سانحہ 12 مئی کراچی والے سب اس سانحے کو یاد بھی کرتے ہوں گے اور اس سے واقفیت بھی رکھتے ہوں گے، کیونکہ یہ سانحہ جہاں پر خون کی ہولی کھیلی گئی تھی کراچی میں. الزام ایم کیو ایم پر لگا تھا، یعنی کہ اس وقت کی ایم کیو ایم جس میں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین بھی شامل تھے. اور ویڈیوز مناظر آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور سانحہ 12 مئی سے متعلق آپ جانکاری بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آج اسی سانحے سے متعلق جو مقدمات دائر کی گئے تھے، اس ایک مقدمے کا آج عدالت نے فیصلہ جاری کر دیا ہے. اس فیصلے میں بانی ایم کیو ایم کا بھی ذکر ہے، ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے ایم کیو ایم کے جو اہم رہنما تھے ان کا بھی ذکر ہے. فیصلے میں کیا ہوا، الطاف حسین کا گرفتار ہوں گے، بچ جائیں گے، یا ان کے لیے راہیں جو ہیں ہموار ہو گئی ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کو اس فیصلے کے بعد کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں اور ایم کیو ایم لندن کو اس فیصلے سے کیا سبق سیکھنا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. سینئر کورٹ رپورٹر محمد امین انور ہمارے ساتھ موجود ہیں. امین صاحب، پہلے یہ بتائیں کہ یہ واقعہ تھا کب کا، مقدمہ کیسے درج کیا گیا، کتنے ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا؟ جی ممتاز جمالی صاحب، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ہی بتایا کہ 12 مئی 2007 کراچی کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے، جس میں اس وقت کے چیف جسٹس سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے جو ہے وہ کراچی آنا تھا اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں انہوں نے ایک خطاب کرنا تھا. تو اس دن ہائی کورٹ بھی اس تاریخ کا ایک اہم شاہد ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ابرار حسن سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے، جن کی دعوت پہ افتخار محمد چودھری جو ہیں وہ یہاں خطاب کرنے آ رہے تھے. لیکن اس وقت جو سابق صدر پرویز مشرف تھے، ان کی حکومت تھی اور وزیر داخلہ جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر تھے. تو انہیں یہ ٹاسک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیا گیا تھا کہ جگہ جگہ کراچی میں جو ہیں وہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی. سندھ ہائی کورٹ کا گھیراؤ کیا گیا، باقاعدہ ججز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو کچھ ایک آدھ ججز ایسے بھی تھے جو گیٹ پھلانگ کے سندھ ہائی کورٹ میں پہنچے تھے. وکلا نے جو ہے اپنے کالے کوٹ چھپا لیے تھے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں اگر آپ اس میں ڈیپلی جانا چاہیں. لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی آج کے کیس کی بات کریں تو 12 مئی 2007 کو جو ہے وہ 48 لاشیں اس شہر نے دیکھی. ان بے گناہ لوگوں کا خون کراچی کی سڑکوں پر بہا گیا. اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی تھے، بے گناہ لوگ بھی تھے، وکلا بھی تھے. تو 100 سے زائد لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے. اور آج جو ہے وہ اس کے پہلے کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے. 7 کیسز کا ابھی تک ٹرائل جو ہے ہو رہا ہے. لیکن اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 50 سے اوپر کیسز ایسے تھے جو ایک کلاس کر دیے گئے تھے. جب اقبال کاظمی جو مرحوم، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی سندھ ہائی کورٹ میں، اور اس میں ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ 50 سے زائد ایسے مقدمات تھے 12 مئی 2007 کے جو ایک کلاس یعنی کہ ملزمان گرفتار نہیں ہوئے اور وہ کیس داخل دفتر کر دیے گئے تھے. اس میں سے 7 مقدمات جو ہے وہ 2015 کے بعد ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائل باقاعدہ طور پر شروع ہوا، جب 90 پر آپریشن ہوا اور اس کے بعد ملزمان گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ مقدمات جو ہیں وہ ری اوپن کیے گئے ہیں. اور اب جو ہے اگر اب 2007 سے اب تک کاؤنٹ کریں تو تقریباً 18 سال بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیصلہ، ایک کیس کا 18 فیصلہ سال کے بعد، بالکل. ہوا ہے، جس میں اس وقت کے سابق وزیر داخلہ وسیم اختر اور ان کے ساتھ ساتھ جو عمیر صدیقی ہیں جو سیکٹر انچارج تھے، ابھی جب یہ گرفتار ہوئے تو معمار سیکٹر کے، اور اعجاز شاہ قادری جو ہیں وہ ایک اور ملزم، 3 ملزمان کو عدالت نے جو ہے وہ آج بری کیا ہے عدم شواہد کی بنا پر. پروسیکیوشن جو ہے وہ ان پر الزام ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے. ایف آئی آر نمبر 72/2007 ایئرپورٹ تھانے کا یہ مقدمہ ہے. پہلے یہ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے وہ درج کیا گیا تھا، لیکن 2015 کے بعد اس میں جو لوگ مختلف ملزمان کی گرفتاریاں جو ہے وہ شو کی جاتی رہیں اس ایف آئی آر میں. اور پروسیکیوشن کا الزام یہی تھا کہ 12 مئی 2007 کو ان ملزمان نے ہنگامہ آرائی، جھگڑا گراؤ اور فائرنگ جو کے واقعات جو پیش آئے تھے وہ الزامات تھے ان پہ. تاہم
پروسیکیوشن یہ الزام ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے اور عدالت نے ان 3 ملزمان کو آج بری کیا ہے، اور بانی ایم کیو ایم جو ہے الطاف حسین سمیت 12 ملزمان جو ہے اس کیس میں مفرور تھے، جن کا کیس بائیفرکیٹ کر دیا گیا تھا، اور عدالت نے ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے، انہیں اشتہاری قرار دیا تھا۔ ان 12 ملزمان کا کیس عدالت پہلے ہی الگ کر چکی ہے، جس میں بانی ایم کیو ایم الطاف حسین بھی شامل ہیں، اور اب 12 مئی 2007 کے 6 مقدمات ابھی بھی باقی ہیں جو زیر التوا ہیں، ان کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے۔ اچھا، تو جو ایم کیو ایم کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ جی ہمارا اس 12 مئی کے سانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب جو عدالتی فیصلے آتے ہیں یوں ایسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا جو موقف تھا وہ درست ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے خلاف تو الزامات ثابت ہی نہیں ہو رہے۔ دیکھیں، الزام ثابت کرنا ضرور پروسیکیوشن کا کام ہے، اور پروسیکیوشن نے کس حد تک انویسٹیگیشن کی ہے، ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے، ان کے پاس کیا شواہد ہیں، گواہان کون کون ہے، یہ تمام الزامات آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ثابت کرنا بہت ہاں، مشکل ہوتا جاتا ہے۔ بالکل۔ آپ نے عزیر بلوچ کے کیسز میں دیکھا ہوگا، وہ بھی لگ بھگ انہی سالوں کے، اس میں کچھ 2009، 10، 12، 13، جیسے جیسے عرصہ گزرتا جاتا ہے اسی طرح ایویڈنس بھی آپ کا جو ہے وہ یعنی کہ خراب ہوتا رہتا ہے، اور الزام ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کا جب آپ کا سسٹم، کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ پہلے تو اس میں کوئی گرفتار ہی نہیں ہوا، 2015 کے بعد سے اس میں گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے، 8-10 سال بعد جب ملزمان گرفتار ہوں گے تو ان کے خلاف کیا ایویڈنس رہ جائے گا پروسیکیوشن کے پاس، یا کیا کون آئے گا ان کے خلاف گواہی ہوں۔ دینے۔ تو یہ سارے اہم چیزیں ہیں، اور پہلے تو ملزمان گرفتار ہی نہیں ہوتے، اگر گرفتار ہو بھی جاتی ہیں تو پھر پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس طرح کا ایویڈنس اس کے خلاف عدالت میں پیش نہیں کر پاتی کہ جس سے ان کی کنوکشن وغیرہ ہو سکے۔ تاہم اب آج عدالت نے ایک کیس کا فیصلہ سنایا ہے جس میں سابق وزیر داخلہ وسیم اختر سمیت 3 ملزمان کو بری کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ محمد امین انور، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا اس مقدمے میں۔ وسیم اختر جو ہیں وہ کراچی کے میئر بھی تھے، ان کو عدالت نے بری کر دیا ہے، اس کے ساتھ 2-3 اور ملزمان ہیں، لیکن اسی کیس میں بانی ایم کیو ایم اور دیگر ملزمان جو مفرور تھے، عدالت نے ان کا کیس جو ہے الگ کر دیا تھا۔ اب ان کے دائمی وارنٹ جو ہیں وہ عدالت نے اسی مقدمے میں جاری کر رکھے ہیں۔ خیر، یہ آج کی تفصیلات تھی 12 مئی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2007 کا مقدمہ یہ دائر ہوا تھا اور آج 2025 جو ہے وہ چل رہا ہے، یعنی 18 سال کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ آتا ہے، اور اسی مقدمے میں جو نامزد ملزمان ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں۔ اس متعلق جو تفصیلات آپ کے ہمارے ساتھ ہوگے، ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔